تاراس بلبا الستار طاہر پیش کردہ رومانہ شاہد چیپٹر 23 سورما کی موت۔ وہ چوک جہاں قزاق قیدیوں کو سزائے موت دی جانے والی تھی اسے تلاش کرنا مشکل نہیں تھا۔ لوگوں کے گروہ اور ہجوم وہاں آ کر ٹھٹ کے ٹھٹ لگا رہے تھے۔ ہر طبقے کے لوگ وہاں موجود تھے۔ ان میں بہت سی بوڑھی مذہبی عورتیں، بہت بڑی تعداد میں بزدل مسکین دوشی زائیں اور خواتین بھی شامل تھیں۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے سزائے موت کا منظر دیکھنا تھا اور پھر رات کو خوابوں میں وہی منظر دیکھ کر زور زور سے چیخیں مار کر اٹھنا تھا۔ یہ عورتیں، یہ دو شیزائیں اس وقت ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی زبانیں کینچی کی طرح چل رہی تھیں۔ میری پیاری بہن، دیکھ تو مجرموں کو سزائے موت پاتے دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں، ایک مرد ایک خاتون سے کہہ رہا تھا۔ ادھر دیکھو میری پیاری، ادھر۔ وہ شخص جو ایک ہاتھ میں کلہاڑی اور دوسرے میں اوزار تھامے نظر آ رہا ہے، یہی جلاد ہے۔ وہ پہلے قیدیوں کو ایذائیں دے گا، پھر جان سے مار دے گا۔ جب وہ قیدی کو ایذا پہنچائے گا تو وہ بری طرح چیخے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، لیکن جو ہی اس کا سر دھڑ سے الگ ہوگا وہ نہ تو چیخ سکے گا اور نہ کھا پی سکے گا، کیونکہ میری پیاری اس کا تو سر ہی نہیں ہوگا۔ دانت مکمل کر کے وہ یوں ہنسنے لگا جیسے اس نے کوئی دلچسپ لطیفہ سنایا ہو اور خود بھی اس سے محظوظ ہو رہا ہو۔ کرب و جوار کے تمام مکانوں کی چھتیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ لوگ کھڑکیوں میں ٹنگے ہوئے تھے، شامیانے تنے تھے، بڑی بڑی بالکنیوں پر اعلیٰ طبقے کے افراد متمکن تھے۔ وہ بڑی بے نیازی اور وقار سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح شور نہیں مچا رہے تھے۔ ایک خادم جس کی آستینیں لٹک رہی تھیں، بھڑکدار لباس پہنے کھانے پینے کی مختلف چیزیں سب کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کر رہا تھا۔ بلا شبہ چوک میں لاکھوں کا مجمع تھا۔ اچانک مجمع زیادہ پرشور ہو گیا۔ پورے مجمع میں جیسے سنسنی کی لہر پھیل گئی۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دینے لگی، انہیں لایا جا رہا ہے، قزاق لائے جا رہے ہیں۔ قیدی قزاقوں کی داڑیاں اور چٹیاں لمبی ہو گئی تھیں۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس طاری نہیں تھا، افسردگی اور یاس کی پرچھائیاں تک نہ تھیں۔ وہ باوقار خاموشی کے ساتھ بڑی شان سے چل رہے تھے۔ ان کا لباس تار تار تھا اور چیتھڑوں کی طرح لٹک رہا تھا۔ قزاق قیدیوں کو موت کی سزا دی جانے والی تھی، لیکن ان کے چہرے پر موت کا خوف نہیں تھا۔ انہوں نے مجمع کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ ہی اس کے سامنے سر جھکائے۔ سب سے آگے آگے روفتاب چل رہا تھا۔ لاکھوں کے مجمع میں بیٹھا تاراس بلبا اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے جوش اور غم کو دبانے لگا۔ اس وقت اس کا رد عمل بہت پیچیدہ تھا۔ مجمع کے بیچ سے وہ اپنے روفتاب کو تکتا رہا، اپنے روفتاب کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش کو بغور دیکھتا رہا۔ اپنے بیٹے کو سب سے آگے چلتے دیکھ کر اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ قیدی اب اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں انہیں اذیتیں دی جانی تھیں اور موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا۔ روفتاب جو سب سے آگے تھا وہ رک گیا۔ اسے اذیتوں اور موت کا جام سب سے پہلے پینا تھا۔ روفتاب نے بڑے وقار سے اپنے قیدی قزاق بھائیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور بولنے لگا۔ اس کی آواز بلند اور پروقار تھی، اس میں دبدبا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیو، بھائیو، قسم کھاؤ، عہد کرو کہ ہمارے دشمنوں کا یہ مجمع ہماری آہوزاری کی آواز نہیں سن سکے گا۔ بھائیو، ساتھیو، خدا کے لیے یاد رکھنا، ہمیں خاموشی سے موت کو گلے لگا لینا ہے۔ یہ کہہ کر بجائے اس کے جلاد اس کی طرف بڑھا، روفتاب بڑے وقار سے اس کی طرف بڑھا۔ تاراس بلبا نے آہستہ سے کہا، بہت خوب میرے بیٹے، شاباش۔ پھر اس نے اپنا سفید سر نیچے جھکا لیا۔ جلاد نے روفتاب کے چیتھڑے نوچ کر پھینک دیے۔ اس کے ہاتھ پاؤں خاص طور سے بنائے گئے کاٹھ کے آلے تعزیر میں ٹھوک دیے گئے۔ جلاد روفتاب کو ایذائیں دینے لگا۔ روفتاب ایک غیر معمولی جناتی قوت رکھنے والے شخص کی طرح ساری اذیتیں اور ایذائیں خاموشی سے برداشت کرتا رہا، اور جب وہ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ رہے تھے تو سب سے زیادہ دور کھڑے تماشائی بھی اس کی موت کسی خاموشی کے درمیان جو پورے مجمع پر چھا گئی تھی، روفتاب کے اعضاء کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی ہولناک آوازیں سن رہے تھے۔ خواتین اور کمزور دل مرد اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ روفتاب کے منہ سے ایک چیخ
ایک آہ، ایک کرہ اور ایک فریاد بھی نہ سنی گئی۔ تاراس بلبا مجمع کے بیچ کھڑا ہوا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تاراس بلبا کا سر فخر و غرور سے اوپر اٹھا اور اس نے آہستہ سے کہا، بہت خوب بیٹے، شاباش میرے سورما بیٹے۔ وہ جلد روستاب کو گھسیٹ کر آخری ایذا دینے کے لیے ایک طرف کھینچ لائے تاکہ سارا مجمع اسے مرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس لمحے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے روستاب کی طاقت سلب ہوتی جا رہی ہے، تب بھی وہ نہ چیخا، نہ رویا، نہ آہ کی۔ مرتے ہوئے روستاب نے چاروں طرف نظر دوڑائی، ہر طرف اجنبی اور انجان چہرے تھے۔ زندگی کے آخری لمحوں میں مرتے ہوئے روستاب کے دل میں ایک عجیب آرزو نے جنم لیا۔ کاش اس لمحے کوئی ایک ہی دوست، ایک عزیز یہاں اس کی موت کے وقت موجود ہوتا اور دیکھتا اور پھر گواہی دیتا کہ وہ سورما کی طرح مر رہا ہے۔ کاش اس کا کوئی اپنا یہاں ہوتا، لیکن ماں نہیں، وہ تو یہ سب کچھ دیکھ نہ سکتی۔ وہ چیخنے چلانے لگتی۔ کوئی اور، مرتے ہوئے روستاب نے دل میں کہا، ہاں کوئی اور، ہاں کوئی مضبوط مرد، ہاں میرا بابا تاراس بلبا۔ موت سے چند لمحے پہلے روستاب نے اپنی پوری روحانی قوت کے ساتھ پکارا، بابا کہاں ہو؟ مجھے سورما کی طرح مرتے دیکھ رہے ہو؟ بابا کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ قیامت کے سناٹے میں یہ الفاظ گونجے اور پھر تاراس بلبا نے پوری طاقت سے چلا کر اپنے بیٹے کو جواب دیا، سن رہا ہوں میرے بیٹے، سن رہا ہوں میرے سورما۔ سناٹے جیسی خاموشی میں تاراس بلبا کے یہ الفاظ گونجنے لگے، لاکھوں کے ہجوم میں پھیل گئے، اور وہ سب جو سن رہے تھے اس آواز کی کڑک سے کانپ اٹھے۔ تاراس بلبا کی للکار نے گھڑ سوار گارڈ کو چوکنا کر دیا۔ وہ مجمع کو چیرتے ہوئے تاراس بلبا کی تلاش میں نکل گئے۔ یانکل کے چہرے سے موت کی زردی کھنڈ گئی۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر مڑ کے دیکھا، تاراس بلبا وہاں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ اپنے سورما بیٹے کی بات کا جواب دے کر وہ فوراً مجمع سے نکل گیا تھا۔ چیپٹر 24 صدیوں کا سورما۔ تاراس بلبا وہاں سے نکل بھاگا، کوئی اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے نشانات اور اثرات مٹائے نہیں جا سکتے تھے۔ اب وہ قزاقوں کا سپہ سالار تھا۔ اس نے پوری قزاق قوم کو جگا دیا، متحد کر دیا۔ قزاق اپنے حقوق کی پامالی، اپنے عقائد اور رسم و رواج کی شرمناک توہین اور اپنے باپ داداؤں کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طویل جنگ کا آغاز ہوا۔ اس طویل جنگ میں بہت سے قزاق سالار، سورما اور بہادر قتل ہوئے۔ وہ بھی تھے جو دشمنوں نے قیدی بنائے، انہیں دشمنوں نے زندہ جلا دیا۔ قزاقوں نے اپنے کئی شہر اور علاقے آزاد کرائے۔ محافظ پولستانی فوجیں شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ قزاقوں نے ضمیر تھیاری، حریص اور سود خور یہودیوں کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ کیسے کیسے سورما کھیت رہے، اور تاراس بلبا پولینڈ کے اندرونی علاقے تک گھستا چلا گیا۔ اس نے 18 بستیاں جلائیں، بہت سے عمرا قتل کیے، دیش قیمت چیزیں لوٹ لیں اور 5-8 ٹکڑے ٹکڑے کر کے نظر آتش کر دیے۔ وہ اپنے بہادر ساتھی قزاقوں سے کہتا، دشمن کے کسی آدمی پر رحم نہ کرنا، یہ رحم کے مستحق نہیں۔ وہ اپنے ہر مارکے کو روستاب کا ماتمی جشن قرار دیتا۔ پولستانی حکومت تاراس بلبا سے تنگ آ گئی، کیونکہ وہ پولینڈ کے اندر اپنے قزاقوں سمیت پہنچ گیا تھا اور تباہی پھیلا رہا تھا۔ پولستانی حکومت نے اسے قید کرنے کے لیے 5 چنے ہوئے ایجنٹ اور بڑی فوج روانہ کی۔ 6 دنوں تک قزاق کامیابی سے اپنا تعاقب کرنے والوں سے بچتے رہے، لیکن پولستانی اس بار سر دھڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ وہ تھکن اتارے بغیر مسلسل تاراس بلبا کا تعاقب کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے تاراس بلبا کو جا لیا۔ تاراس بلبا اس وقت ڈنیپر کے قریب ایک مسمار اور استعمال میں نہ آنے والے قلعے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ پولستانیوں نے اس قلعے کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا اور اس کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ 4 دنوں تک قزاق پولستانیوں کا مقابلہ کرتے رہے، گولیوں کے علاوہ ان پر اینٹیں اور پتھر برساتے رہے۔ اس کے بعد جب قزاقوں کی خوراک ختم ہوئی تو ان کی طاقت بھی کمزور پڑنے لگی۔ بوڑھے سپہ سالار تاراس بلبا نے دشمن کے درمیان سے راستہ بنا کر نکل جانے کا فیصلہ کیا۔
وہ اپنے ساتھی قزاقوں کے ساتھ لڑتا بھڑتا نکلا اور فرار کے عین درمیان میں تاراس بلبا اچانک رک گیا۔ اس کا تمباکو سے بھرا ہوا پائپ نیچے گر گیا تھا۔ تاراس بلبا چیخا، میں پولستانیوں کو اپنے پائپ کو ہاتھ نہ لگانے دوں گا۔ وہ جھک کر اپنے اس پائپ کو تلاش کرنے لگا جو جنگ کے میدان میں اور امن کے دنوں میں اس کے مستقل ساتھی کی حیثیت سے اس کے ہونٹوں میں رہا تھا۔ وہ جھکا ہوا اپنا پائپ تلاش کر رہا تھا۔ اسی وقت پولستانی سپاہیوں کا ایک ٹولہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور تاراس بلبا کے چوڑے چکلے کندھوں کو پکڑ لیا۔ تاراس بلبا نے اپنے آپ کو ایک جھٹکے سے ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح اب دشمن کے سپاہی اس کے جھٹکے سے نہیں گرے تھے۔ تاراس بلبا چلایا، آہ بڑھاپا، آہ بڑھاپا، اور وہ پہلی بار رو دیا۔ 3 پولستانی سپاہیوں نے اسے جکڑ لیا۔ وہ دیوانوں کی طرح خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، پرندہ پکڑ لیا گیا ہے۔ پولستانی سرداروں نے عدالت لگائی اور تاراس بلبا کو زندہ جلانے کا فیصلہ سنایا۔ قریب ہی ایک برگ بار ٹنڈ منڈ درخت کھڑا تھا۔ اس کا اوپر کا حصہ آسمانی بجلی نے جلا ڈالا تھا۔ انہوں نے تاراس بلبا کو زنجیروں سے جکڑ کر اس درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ تاراس بلبا کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ اسے درخت کے ساتھ بہت اونچا اٹھا دیا گیا تاکہ وہ دور دور سے دکھائی دے سکے۔ نیچے لکڑی کے گٹھے جمع کر دیے گئے۔ تاراس بلبا نے لکڑی کے گٹھوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اسے اس آگ کا بھی خیال نہ آیا جس میں وہ جلایا جانے والا تھا۔ وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا جدھر قزاق اپنے تعاقب کرنے والے پولستانیوں پر گولیاں چلا رہے تھے۔ جس بلندی پر تاراس بلبا کو اٹھا دیا گیا تھا وہاں سے قزاق اسے آسانی سے نظر آ رہے تھے۔ تاراس بلبا چلانے لگا، قزاقوں، جوانوں، جلدی کرو، اس پہاڑی پر پہنچ جاؤ، جنگل کے اس پار والی پہاڑی پر، وہاں دشمن تم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تاراس بلبا نے اپنے قزاقوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اپنی جان سے زیادہ اب بھی اسے قزاق جوانوں کی زندگی پیاری تھی۔ وہ ایک ظالم اور نامہربان دن تھا۔ ہوا بھی نامہربان ہو گئی تھی۔ اس کا رخ بدل گیا تھا اور ہوا تاراس بلبا کے الفاظ قزاقوں تک نہ پہنچا سکی۔ شدید مایوسی کے عالم میں وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وہ ختم ہو جائیں گے، وہ اس بے سود مارے جائیں گے۔ شدید مایوسی کے عالم میں دریائے ڈنیپر پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ پھر چلایا، جوانوں، ساحل کی طرف رخ کرو، بائیں طرف اترائی کی پگڈنڈی پر چلو، ساحل کے قریب کشتیاں موجود ہیں، ان سب پر قبضہ کر لو۔ تاراس بلبا کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ وہ جلایا جانے والا تھا۔ درخت کے تنے سے بندھا ہوا وہ اپنے انجام سے بے نیاز قزاقوں کے سپہ سالار کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رہنمائی کرنا اس کا فرض تھا۔ اس بار قزاقوں تک ہوا اس کے کچھ الفاظ اڑا کے لے گئی۔ قزاقوں کو دیے جانے والے اس مشورے کے انعام میں پولستانیوں نے اس کے سر پر کلہاڑی کے کندھے سے ایک ایسا وار کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھوم گئی۔ بھاگتے ہوئے قزاقوں کو پولستانیوں نے گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا، لیکن ان میں بہت سے قزاق ایسے تھے جو چٹان سے چھلانگ لگا کر دریا کے ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کشتیاں ان سے بھری جا رہی تھیں۔ جب ضرب کے بعد تاراس بلبا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا قزاقوں سے بھری کشتیاں دریا میں رواں دواں ہیں۔ پولستانی طیش میں بھرے ان پر گولیاں برسا رہے ہیں، لیکن گولیاں قزاقوں تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ تاراس بلبا کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ زندہ رہیں گے، قزاق زندہ رہیں گے، ہمیشہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تاراس بلبا نے دور جاتی کشتیوں میں سوار قزاقوں کو دیکھا اور اپنی طاقت کے ساتھ چلانے لگا، خدا حافظ ساتھیو، مجھے یاد رکھنا اور اگلی بہار میں ایک اور شاندار مارکے کے لیے یہاں آنا۔ دنیا کی کوئی طاقت قزاقوں کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ یہ سچ ان پولستانی کتوں پر ہمیشہ ثابت کرتے رہنا۔ خدا حافظ ساتھیو۔ پولستانی اب صبر نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے لکڑی کے گٹھوں میں آگ لگا دی۔ شعلے لپکنے لگے۔ تاراس بلبا کے پاؤں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ شعلے اوپر اٹھنے لگے۔ وہ جل رہا تھا لیکن مطمئن تھا۔ اس کی موت ایک عظیم سپہ سالار اور سورما کی موت تھی۔ آخری لمحوں تک اس نے قزاقوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ شعلوں نے درخت کو ڈھانپ لیا اور تاراس بلبا کو بھی۔
اسے آگ لگانے والے ششدر کھڑے تھے، کیونکہ ان کے کانوں میں جلنے والے طراز بلبا کی کوئی چیخ سنائی دی نہ پکار۔ اور صدیوں بیت گئی ہیں، لیکن آج بھی طراز بلبا کی سورمائی کہانی سناتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں۔